الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حسین منی وانا من الحسین علیہم السلام۔ میرے دوستوں، پیارے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس محفل پاک کا آغاز میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار الحاج سید محمد قلندر شاہ پیران ولی اللہ شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے اسم مبارک سے شروع کرتا ہوں۔ بعدہ ہم تمام مل کر کچھ عرض کرنے سے قبل، کچھ سننے سے قبل، آئیے مل کر دونوں جہاں کے مالک و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم اور سرکار دو عالم کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ لعاب رسول شیر بطول اور علی کا خون، لعاب رسول شیر بطول اور علی کا خون، ملے ہے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اور شاعر ایک اور شعر میں ارشاد فرماتا ہے، آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو، آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے۔ گزرا جہاں جہاں سے بھی، گزرا جہاں جہاں سے بھی کربلا کا لال، گزرا جہاں جہاں سے بھی خاتون جنت کا لال، اب تک اس جگہ پر رحمتوں کا نزول ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستوں، آج کی اس محفل بالخصوصیت کے ساتھ اس ہستی کے نام سے منسوب ہے، اس شخصیت کے نام سے منسوب ہے جس کی وجہ سے آج مسجدوں میں اذانیں گونج رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ممبروں کی رونق قائم ہے، اور جس کی وجہ سے بالخصوص اسلام زندہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ لوگ تمام مومن مسلمان حسینی مسلمان ہیں۔ اس ذات والا کا نام
حضور سیدنا سید الشہداء تاجدار کربلا مولا امام حسین پاک علیہ السلام ہیں، کیونکہ ایک 2 سے 3 روز بعد سرکار مولا امام حسین پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے، ولادت کا دن ہے۔ اسی کے تعلق سے مولا حسین پاک علیہ السلام کے ولادت کے تعلق سے ولادت کے وقت جو بھی واقعات پیش آئے، جو بھی معجزات رونما ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صاحب روضۃ الشہداء فرماتے ہیں مولا امام حسین پاک علیہ السلام تیسرے امام ہیں، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ذکی اور شہید اور سبط ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یعنی امام حسین پاک علیہ السلام کی ولادت شعبان المعظم کے 3 یا 4 یا 5 تاریخ کو ہوئی۔ تینوں روایتوں میں اختلاف ہے، 3 تاریخ یا 4 تاریخ یا 5 تاریخ کو 4 ہجری پیر کے روز مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن مہینہ شعبان المعظم کا کنفرم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، شواہد النبوت جو کتاب ہے اس میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ کی مدت حمل بولے تو ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ رہتا ہے اسے مدت حمل بولتے ہیں۔ آپ کی مدت حمل 6 ماہ ہے، یعنی صرف 6 مہینے مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے مادر عزیز کے بطن میں رہے، اس کے بعد آپ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 6 ماہ امام حسین پاک علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ ایسا واقعہ یا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہوا ہے یا پھر مولا امام حسین پاک علیہ السلام کا ہوا ہے، کیونکہ 6 ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی بھی بچہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتا۔ یہ مولا حسین پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مولا امام حسین پاک علیہ السلام صرف 6 مہینے اپنے والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں رہے، اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ آپ اپنے برادر مکرم یعنی اپنے بڑے بھائی امام حسن پاک علیہ السلام سے 7 ماہ اور 20 دن چھوٹے تھے، یعنی مولا امام حسن پاک علیہ السلام مولا حسین سے 7 ماہ 20 دن کے بڑے تھے، 7 مہینے 20 دن کے بڑے مولا امام حسن پاک علیہ السلام تھے، اور 7 ماہ 20 دن کے چھوٹے مولا امام حسین پاک علیہ السلام تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبری پہنچی تو آپ نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ مقدس میں تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی آغوش میں دیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا، تو آپ نے ان کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور فرمایا، اے علی اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ سرکار دو عالم کو حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کی ولادت کی خبر پہنچتی ہے تو حضرت اسماء بنت امیس جو رہتے ہیں وہ مولا امام حسین پاک علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر سرکار دو عالم کی آغوش میں دیتی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے فرماتے ہیں، اے علی آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی، مجھے آپ پر سبقت کرنے کی جرت نہیں، یعنی مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے آپ کے ہوتے ہوئے نام رکھنے کا کیسے سوچ سکتا ہوں، یعنی آپ پر میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔
تاہم میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام، یعنی میں پہلے سے ارادہ کر چکا تھا کہ اس کا نام میرے بھائی کے نام پر جعفر رکھوں، یعنی امام علی علیہ السلام کے دل میں ایک نام ہوتا ہے امام حسین کے نام رکھنے کے لیے، وہ نام کیا ہوتا ہے؟ ان کے بھائی حضرت جعفر کے نام پر ان کا نام رکھنے کی وہ مولا کائنات اپنے دل میں سوچے رہتے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نام رکھنے کے سلسلے میں، یعنی اس بچے کا نام رکھنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت پر سبقت نہیں کروں گا، یعنی میں بھی اس کا نام نہیں رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ معاملہ میں چھوڑ دوں گا۔ یعنی مولا امام حسین پاک علیہ السلام کا نام نہ تو مولا علی رکھے نہ تو سرکار دو عالم رکھے۔ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ اس بچے کا نام رکھنے کی ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی اثنا میں، یعنی اسی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور سرکار دو عالم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ وہ آگے کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ صاحب روضۃ الشہداء فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اس کا نام شبیر ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ شبیر ہے۔ اور یہ شبیر جو لفظ ہے یہ عربی نہیں، جیسا ہم اردو بات کرتے ہیں اور عرب والے لوگ عربی بات کرتے ہیں، ایسا ہی عربی زبان میں یہ شبیر جو لفظ ہے عربی زبان میں شبیر نہیں آتا۔ یہ جو شبیر لفظ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو زبان جو بولی رائج تھی اس بولی کا نام تھا عبرانی، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل ہوئی وہ بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر وسیع حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ شبیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی زبان عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے اور میری زبان عربی ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں کیسے رکھوں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی لغت میں، یعنی عربی ڈکشنری میں شبیر کے معنی حسین ہے، شبیر کے معنی حسین ہے۔ اور آپ کے بڑے بھائی کا بھی نام حضرت ہارون علیہ السلام کے پہلے بیٹے، ان کے پہلے بیٹے کا نام تھا شبر۔ شبر کے نام پر عربی لغت کے حساب سے حسن رکھا گیا، اور امام حسین پاک علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبیر جو عبرانی زبان کا نام ہے اگر اس کا معنی آپ عربی میں دیکھیں گے تو حسین بنتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی عربی لغت میں شبیر کے معنی حسین ہے، چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز یعنی آپ کے ولادت باسعادت کے پیدا ہو جانے کے بعد 7ویں روز سفید دھبوں والے یعنی سفید دھبے والے 2 مینڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ سفید کلر کے دھبے والے جو بکرے ہوتے ہیں اس کلر کے بکروں کو ذبح کر کے امام حسین پاک علیہ السلام کا سرکار دو عالم عقیقہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا تھا، یعنی بڑے بھائی کے لیے بھی ایسا ہی 7 دن کے بعد سرکار دو عالم نے عقیقہ کیا تھا۔ آپ کے سر کے بال اتروا کر، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتروا کر اس کے ہم وزن چاندی تول کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء و مساکین میں خیرات کر دی۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، بچوں کا عقیقہ کرنا، اور ان کے سر کے جو بال رہتے ہیں وہ تول کر اس کے ہم وزن چاندی خیرات کرنا غرباء و مساکین میں، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ولادت باسعادت کی مبارکباد پہنچانے کے لیے، یعنی جب امام حسین پاک علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مبارکباد پہنچانے کے لیے زمین پر آئے، تو انہوں نے زمین پر پڑے ہوئے ایک فرشتے کو دیکھا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اتر رہے تھے تو زمین پر ایک ٹیلے پر، ایک آئی لینڈ پر ان کی نظر پڑتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک معذور، ایک اپاہج انسان وہاں پر پڑا ہوا ہے اور وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، پاس جا کر اس کو پہچانتے ہیں، تو پہچاننے کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یہ تو تیسرے آسمان کا فرشتہ فطرس ہے، یعنی تیسرے آسمان میں رہنے والا فرشتہ یہ فطرس ہے، جس کے زیر فرمان 70,000 فرشتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو تیسرا آسمان ہے، تیسرے آسمان کے فرشتوں کا یہ لیڈر ہے، اس کے زیر فرمان یعنی اس کے نیچے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ یہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کا نام فطرس ہے یا فطرس ہے، دونوں تلفظ سے آپ پکار سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس حال میں دیکھ کر فرمایا اے فطرس تمہاری یہ کیا حالت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اے فطرس تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، آخرکار یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ فطرس نے کہا اے روح الامی، حق تعالی نے مجھے یہ کام کا ارشاد فرمایا تو مجھ سے اس میں تھوڑا سا تساہل واقع ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی فطرس فرشتے کو یہ کام دیتے ہیں اور اس کام میں تھوڑی سی کم و بیشی ہو جاتی ہے، تو اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کے بال اور پر چھین لیتا ہے، چھین کر آسمانوں سے نکال کر زمین پر ڈال دیتا ہے۔ یہ واقعہ کب ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے فطرس فرشتے سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی کے سبب، اس کوتاہی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کے بالوں پر چھین لیتا ہے اور زمین پر ڈال دیتا ہے۔ یہ 1000 سال کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کو مولا حسین پاک کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس پر نظر پڑتی ہے، فطرس فرشتے پر۔ تو حضرت جبرائیل، یہ فطرس فرشتہ پوچھتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ایک روایت میں آتا ہے امام حسین پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 لاکھ سے زائد فرشتے زمین پر نازل کیا تھا۔ کتنے فرشتے؟ 4 لاکھ سے زیادہ۔ جبرائیل نے کہا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچے کی مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی یہ حضرت جبرائیل نے فطرس سے کہا۔ فطرس نے روتے ہوئے کہا کیا ہی اچھا ہو اگر مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں، یعنی فطرس زار و قطار روتے ہوئے حضرت جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل مجھے بھی آپ ساتھ لیتے چلے، حضور رسالت مآب میری سفارش فرما دے اور مجھے میرے بالوں پر واپس مل جائے اور میں اپنے مقام پر چلا جاؤں۔ یہ فریاد فطرس فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اسے ساتھ لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بعد از تحیت و تہنیت فطرس کے بارے میں عرض کی۔ اس وقت آپ نے حسین کو گود میں اٹھا رکھا تھا، یعنی حضرت جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فطرس جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے اوپر جو آپ بیتی ہو کر رہتی ہے وہ سرکار کو حضرت جبرائیل سناتے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ جو حالات حضرت جبرائیل سرکار دو عالم کو سناتے رہتے ہیں، اس وقت آپ کی آغوش میں، آپ کی گود مبارک میں مولا حسین پاک علیہ السلام سرکار کی آغوش میں تھے۔ یہ سارا واقعہ جب ہو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا اے فطرس، اور
تو یہ سارا ماجرا سنانے کے بعد سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے فطرس آگے آؤ. آگے آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین پاک علیہ السلام کو جو سفید کپڑوں میں لپیٹے رہتے ہیں اس کو گہوارے حضرت امام حسین کو گہوارے میں رکھتے ہیں، یعنی جسے ہم جھولا کہتے ہیں. گہوارے میں رکھنے کے بعد فطرس کو حکم فرماتے ہیں کہ اے فطرس تمہارا جسم اس سفید کپڑے سے مس کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جیسے ہی فطرس سفید کپڑوں سے فطرس کا جسم مس کرتا ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم سے نہیں، ان کے جسم سے جو کپڑا لپیٹا ہوا ہے سفید کپڑا، اس سے جب فطرس فرشتہ اپنے جسم کو مس کرتا ہے، یعنی ملتا ہے، یعنی ٹچ کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ فطرس کے جو پر اللہ تبارک و تعالی چھین لیا رہتا ہے، اسی اثنا میں اسی دوران فوراً فطرس کے بالوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے واپس آ جاتے ہیں. یہ امام حسین پاک علیہ السلام کے کپڑوں سے مس ہونے کی برکت سے فطرس کے بالوں پر واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ واقعہ سناتے ہیں سرکار دو عالم، یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس کی سزا مقرر ہو چکی تھی. 1000 سال سے یہ زار و قطار رو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں کیا تھا؟ یعنی یہ فطرس فرشتہ جو ہے، اسے یہ فطرس فرشتے کا پیدا ہونے کا ایک سبب تھا. وہ سبب کیا ہے بولے تو جب حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں تو اس کی ڈیوٹی اور اس کے زیر فرمان جو 70,000 فرشتے ہیں فطرس کے، ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے روضے میں روتے رہنا ہے. اور یہ صاحب روضۃ الشہداء میں واقعہ موجود ہے اور دیگر کتب اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. ان کی ڈیوٹی کیا ہے یہ فرشتوں کی؟ یہ تا قیامت تک مولا امام حسین پاک علیہ السلام کے روضے پر روتے رہنا ہے، اور اس کا ثواب جو امام حسین پاک علیہ السلام کے عاشقین ہیں، محبین ہیں، ان کو یہ ثواب ملتا رہتا ہے. کون سا ثواب؟ جو 70,000 فرشتے یہ جو ثواب کما رہے ہیں رو رو کر حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا سنت مصطفیٰ ہے. ابھی کربلا واقع نہیں ہوا تھا، ابھی کربلا ہوا ہی نہیں ہوا تھا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مولا امام حسین پاک علیہ السلام کی خوشخبری سنانے آتے ہیں تو 2 خبریں لے کر آتے ہیں. ایک تو مبارکباد کی خبر امام حسین علیہ السلام کی، اور اسی کے ساتھ شہادت کی خبر بھی لے کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام حسین پاک علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی لے کر آتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے داستان کربلا سنانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا یہ واقعہ سن کر؟ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام شہادت کا خبر سناتے ہیں سرکار دو عالم کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ مبارک سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ابھی امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے ہیں، 60 سال پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو رہے ہیں. تو یہ رونا بدعت گمراہی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نص حدیث سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایک اور حدیث پاک ہے، شواہد النبوت میں آیا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اس قدر صاحب حسن و جمال تھے، یعنی اس قدر حسین و جمیل تھے کہ اگر آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی جبین اقدس سے، جبین اقدس پیشانی کو کہتے ہیں، جبین اقدس کی شعاعوں اور چہرے انور کی روشنی میں لوگ راستہ دیکھ لیتے.
یعنی امام حسین پاک علیہ السلام کے چہرے پر اتنا نور تھا، جب کبھی بھی آپ اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کے نور سے جو دوسرے لوگ تھے اندھیرے میں بھی راستہ دیکھ لیتے۔ امام حسین علیہ السلام سینہ اقدس سے یعنی سینے سے پاؤں مبارک تک، اور امام علی مقام امام حسن علیہ السلام سر انور سے سینہ مبارک تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال تر مشابہت رکھتے تھے۔ یعنی حضرت امام حسن سینے سے سر مبارک تک اور امام حسین سینے سے پاؤں مبارک تک بالکل ہو بہو سرکار دو عالم کے مشابہ تھے، یعنی سرکار دو عالم کے جیسے تھے۔ سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین پاک علیہ السلام ہو بہو سرکار دو عالم کے جیسے تھے، اور سینے سے لے کر سر مبارک تک امام حسن پاک علیہ السلام ان کے بڑے بھائی ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کی، اس کے راوی ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، الہی حسین سے محبت کرنے والے سے محبت فرما، اور حسین اس بات سے ایک صفت ہے۔ یعنی یہ روایت جو ہے ترمذی شریف کی ہے، اس میں آخری جو جملے ہے اس بات صفت، اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں اس بات سے مراد ایک پوری امت ہے۔ اس بات جو کہتے ہیں اس امت سے، یہ اس بات لفظ سے امت مراد لی گئی ہے۔ یعنی اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی شان پوری امت کی پوری جو امت رہتی ہے اتنی وسیع شان حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کی ہے۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس سے بھی محبت فرماتے تھے جو حسین سے محبت کرتا تھا۔ اور اس سے کیسی محبت فرماتے تھے جو حسین پاک علیہ السلام سے محبت کرتے تھے؟ ایک حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، میں آپ کو سناتا چلوں۔ یعنی جو مولا امام حسین پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک نکتہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم کو چاہنا یہ الگ بات ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو چاہنا یہ الگ بات ہے۔ یعنی اس کے مقام و مرتبے کی، اس کی عظمت کی، رفعت کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جسے سرکار دو عالم خود چاہیں۔ ہمارا چاہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہے، ایسا تو پورے دعویٰ کرنے والے ہیں ہم سرکار کو چاہتے ہیں، ہم سرکار کو چاہتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جو حسین سے محبت کرتا ہے میں خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نواسے لبیک یا حسین، یہ سرکار دو عالم کے حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہوا۔ جو حسین سے محبت کرتے ہیں ان سے سرکار دو عالم کیسی محبت کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک سے ہم کو پتہ چل جائے گا۔ ہوتا ایسا ہے کہ ایک روز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بچے کو پکڑا۔ ایک بچہ وہاں پر کھیل رہا ہوتا ہے تو اس بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے ہیں۔ ایک بچے کو پکڑا اور اس کی پیشانی چوم کر گود میں اٹھا لیا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو پکڑ کر اس کو اٹھا کر اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور گود میں لیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اس بچے پر اس قدر شفقت اور نوازش کیوں فرمائی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، پہلے تو آپ نے ایسے کسی بچے کے ساتھ نہیں کیا، یہ بچے میں ایسی خاصیت کیا ہے کہ آپ اسے گود میں لے رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں؟ یہ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس بچے کو
یعنی وہ جب بچہ سرکار دو عالم اٹھا لیتے ہیں اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں میں نے اس بچے کو ایک روز حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا، امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے دیکھا، یہ امام حسین کے پاؤں کی مٹی کو لے کر اپنی آنکھوں میں ڈال لیتا تھا۔ یہ جو بچہ تھا امام حسین پاک ابھی امام حسین پاک علیہ السلام کا بچپنا ہے، 2 سے 3 سال ہے یا 4 سال ہے غالباً، مختلف روایتیں ہیں۔ یعنی اس دور میں امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک بچہ کھیلتا تھا، اس کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے۔ وہ بچے کا طریقہ کیا تھا؟ جو امام حسین پاک علیہ السلام کے پاؤں کی جو مٹی تھی وہ مٹی کو لے کر اپنی آنکھوں میں ڈال لیتا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ سرکار دو عالم دیکھتے ہیں، مٹی کو آنکھوں میں ڈال لیتا تھا۔ اس روز سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس روز سے جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کی پاؤں کی مٹی کو لے کر اپنی آنکھوں میں ڈال لیتا ہے، تو اس روز سے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے، میں ان کی شفاعت کراؤں گا۔ یعنی ابھی مولا حسین کم سنی کی حالت میں ہیں، 9 عمر بچے ہیں، بالکل معصوم بچے ہیں۔ اسی دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کے کیا کیا انعامات ہیں آپ اس حدیث پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مقامات ہیں، یہ جو درجات ہیں، یہ جو رفعت عظمتیں ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، کسب میں، ریاضت میں، مراقبے، مجاہدے، یہ سب کرنے سے عطا ہوتے ہیں۔ بے شک یہ بھی روایتیں ملتی ہیں یہ بھی کرنے سے عطا ہوتی ہے، لیکن یہ جو عطا ہوتی ہے یہ محنت پر ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین کا معاملہ کیا ہے؟ امام حسین وہ شخصیت ہے کہ ابھی امام حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ امام حسین کا معجزہ یہ ہے، امام حسین کی شان یہ ہے کہ ان کے جو جسم مبارک سے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اس کپڑے کو مس کرنے کی برکت سے فطرس کے بالوں پر واپس آ جا رہے ہیں۔ ابھی امام حسین نے کیا کیا ہے؟ نہ نمازیں پڑھی ہے، نہ کچھ اعمال کیے ہیں۔ ابھی امام حسین علیہ السلام صرف پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی عظمت، ان کی رفعت ہمیں سمجھنے کے لیے بزرگان دین کی چوکٹ پر جانا پڑے گا، تو وہاں سے اس کا پتہ ملے گا۔ یہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کیا فرماتے ہیں امام حسین پاک علیہ السلام اور پنجتن کے تعلق سے؟ یعنی یہ جو پوری دنیا ہے، ہم یہ شعر بارہا بار سن چکے ہیں، بارہا بار نعتوں میں نعت پڑھنے سے پہلے یہ شعر پڑھتے ہیں۔ آخر کار اس شعر کا مقصد کیا ہے؟ حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں کیا فرمایا ہے؟ بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یعنی یہ جو کائنات کا مقصود ہے، یہ جو کائنات بنانے کا مقصد تھا، یہ کائنات جو مقصود ہے، یہ ان 5 چیزوں سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ 5 انوار ایسے ہیں کہ نہ تو دنیا تھی، نہ تو انسان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، صرف اللہ تھا اور یہ 5 نور موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے سرکار دو عالم کا نور بنایا، اور سرکار دو عالم کے نور سے یہ 4 نور بنائے، اور اسی نور کے صدق و طفیل، اسی نور کے سبب یہ پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ تو حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ جو ریاضتیں، کمالات، عبادتیں کر کے جو عطا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ اور چیز ہے۔ یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں، اگرچہ کوئی بندہ مومن ان کو خلوصیت سے چاہتا ہے، ان کو خلوصیت سے مان لیتا ہے،
اور ان کی اتباع خلوصیت سے کر لیتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہنے لگ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا مقام و مرتبہ کی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقام و مرتبہ کا حد ہی نہیں لگا سکتا جسے سرکار دو عالم نے چاہا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک آخری حدیث پاک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس بیان کو ختم کریں گے۔ کنز الغرائب میں روایت آئی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ہرن کا ایک بچہ شکار کیا ہے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ لایا ہوں۔ خواجہ عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول فرما لیا۔ یعنی ایک اعرابی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ ایک ہرن کا بچہ شکار کیا ہوا رہتا ہے، یہ جو ہرن کا بچہ ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیتا ہے اور سرکار دو عالم اس ہرن کے بچے کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسن، امام حسین پاک علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ہرن کے بچے سے پیار کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کا بچہ امام حسن کو عطا فرما دیا۔ یعنی امام حسن آتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو یہ دیکھ کر وہ ہرن کا بچہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو سرکار دو عالم دے دیتے ہیں اور وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پاک علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی کو ہرن کے بچے سے کھیلتے دیکھا تو پوچھا، بھائی جان، یہ بچہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ امام حسن پوچھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھے نانا جان نے دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے اور کہا، نانا جان، آپ نے میرے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا ہے اور مجھے نہیں دیا۔ یعنی ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی ہوتی ہے اور 4 سال سے 7 ماہ اور 20 دن کے بڑے حضرت امام حسن ہوتے ہیں، یعنی لگ بھگ ان کی 5 سال ہے، ان کی 4 سال ہے، اور مجھے نہیں دیا۔ شہزادہ رسول بار بار ہرن کا بچہ طلب کر رہے تھے اور آپ انہیں بہلانے میں مصروف تھے کہ سرکار دو عالم امام حسین کو کچھ نہ کچھ کہہ کر بہلا رہے تھے، مصروف تھے، کہیں وہ رونا نہ شروع کر دے۔ یعنی کیوں بہلا رہے تھے سرکار دو عالم؟ کہیں امام حسین رونا نہ شروع کر دے، یعنی سرکار دو عالم کو ایک گوارا ہی نہیں تھا کہ امام حسین روئیں۔ اسی اثنا میں اچانک مسجد میں شور اٹھا اور ایک ہرنی اپنے بچے کو پہلو سے لپٹائے تیزی سے بھاگتی ہوئی آپ کے پاس پہنچ گئی اور فصیح زبان میں گویا ہوئی، یا رسول اللہ، میرے 2 بچے تھے۔ یعنی امام حسین پاک علیہ السلام جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اصرار کر رہے تھے کہ مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، تو مسجد میں فوراً ایک شور اٹھتا ہے۔ کیا شور اٹھتا ہے؟ کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے، یعنی بات کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور وہ ہرنی آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فصیح زبان میں گویا ہوئی، یا رسول اللہ، میرے 2 بچے تھے، ایک کو شکاری پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا اور دوسرا خوشی خوشی میرا دودھ پی رہا تھا کہ مجھے آواز آئی جلدی سے، یعنی مجھے غیب سے آواز آئی، جلدی سے اپنے اس بچے کو لے کر سید عالم کے حضور میں چلی جا، کیونکہ امام حسین آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہرن کا بچہ مانگ رہے ہیں اور فرشتے اپنی عبادت گاہوں سے سر نکالے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر حسین نے رونا شروع کر دیا تو ان کے ساتھ ملائکہ مقربین بھی اشک بار ہو جائیں گے، اسی لیے حسین کے رونے سے قبل اپنا بچہ انہیں پیش کر دے۔ یہ ہاتف غیبی سے اس ہرن کو آواز آتی ہے۔ یعنی امام حسین کا پروٹوکال دیکھیے، سرکار دو عالم سے یہ ہرن کا بچہ پوچھ رہے ہیں، آسمانوں سے وہ ہرنی کو آواز آتی ہے، کہیں امام حسین رونا نہ شروع کر دے، جا اپنے بچے کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں پیش کر دے اپنے بچے کو، کہ اگر یہ رونا شروع کر دے تو ملائکہ مقربین جو ہیں وہ بھی سارے اشکبار ہو جائیں گے۔
یا رسول اللہ میں تیزی رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہوئی فاصلہ قطع کرتی ہوئی آئی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ابھی آپ کے جگر گوشے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ منظر دیکھ کر شور مچ گیا، اور آپ نے اس ہرنی کے لیے دعا فرما کر اس کا بچہ امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ وہ شہزادہ رسول ہرنی کا بچہ لے کر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ خوشی خوشی اپنی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ گئے اور انہیں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنا دیا۔ یعنی امام حسن پاک علیہ السلام، امام حسین پاک علیہ السلام ہرنی کے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اور اپنی ماں کو یہ جو سارا واقعہ گزرتا ہے یہ اپنی والدہ محترمہ کو تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے میں ایک نکتہ نکلتا ہے، ایک نکتہ اخذ ہوتا ہے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ ملائکہ مقربین، یعنی ملائکہ مقربین کسے؟ جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ ملائکہ تو ایسے سارے ہیں، ملائکہ میں درجات بھی ہے، جو اللہ کے خاص فرشتے ہوتے ہیں ان کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب جو ہے ان کو حاصل ہوتا ہے، ایسے فرشتوں کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ ملائکہ مقربین اور رسول رب العالمین تو حسین کے رخساروں پر آنسوؤں کے قطرات گوارا نہیں کرتے، یعنی نہ ملائکہ مقربین حسین کے رخساروں پر نہ آنسو گوارا کر سکتے ہیں، اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوارا کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ذرا آپ غور فرمائیے کہ جس کے رونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کے بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تاکہ امام حسین پاک علیہ السلام نہ روئے۔ یہی امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیتی ہے۔ تو یہ منظر، یہ جو واقعہ کربلا کا ہوا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا دردناک واقعہ، اتنا المناک واقعہ امام حسین پاک علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ مقربین اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دیکھا ہوگا، آپ اس حدیث پاک سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اہل بیت علیہم السلام سے سچی محبت اور سچی مودت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور ہماری اس دعا کو پنجتن پاک علیہم السلام کے وسیلے سے اور 12 امام برحق علیہم السلام کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔